بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب ہم اس وقت آئے ہیں جاپان کے ایک ایسی رہائش گاہ پہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. اور میں ہوں عرفان صدیقی آپ کا ہوسٹ، اور آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں جاپان کے شہر تویاما میں، تویاما کین. اور اس میں ایک واقعہ آپ کو ایسی رہائش گاہ دکھائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی. کیونکہ پہلے جاپان کے بارے میں جو امیج ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گھروں کا ایک امیج بنا ہوا ہے کہ دو دو کمروں کے گھر ہوتے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں، اور زمین پہ تتامی بچھائی جاتی ہے چٹائیوں کا، اور بیٹھنے کا رواج ہے. لیکن ہم آج آپ کو ایک ایسا گھر دکھائیں گے جو پاکستان میں جو بڑا لگژری ہاؤسز ہوتے ہیں ویسا ایک گھر بنایا، اور یہ کسی جاپانی کا گھر نہیں بلکہ ایک پاکستانی کا گھر ہے. اور آئیے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں، وہ ہیں لالا رفاقت خان. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ سر جی آج ہم ٹوکیو سے آئے ہیں آپ کا گھر دیکھنے. پورے جاپان میں اس کی بڑی دھوم ہے کہ آپ نے خود ڈیزائن کرایا ہے اور بڑا شاندار گھر ہے. تو آج آپ ہمیں اپنے گھر کا وزٹ کرائیں. جی آئیے. یہ کتنا کتنا بڑا گھر ہے؟ یہ کیا ہے اس کی؟ 500 ہے. جی جی آپ جی. میرا خیال ایکڑ سے زیادہ بنتا ہے نا پاکستانی. 500 صبح جی گھر رہ جی جی سکتے ہیں. جی چلیں. ایک ایکڑ تو اس میں سارا لان شون بنایا آپ نے. بس آئے لون تھوڑا سا گھاس وغیرہ لگائی ہم نے. اور بیک سائڈ پہ بھی کچھ لان ہے بچوں جی کے بیک کھیلنے کی. سائڈ میں بھی ہے. یہ ہم نے پتھر کھائے ہیں. اچھا یہاں پہ کوئی سیٹنگ ارینجمنٹ رکھا ہے آپ نے؟ جی جی یہ بچوں کے لیے نا. اچھا میرے پوتے دوتے یہاں دوتی دوتے اچھا. ہوتے ہیں تو نواسے نواسی یہ نواسے جو ہے. نواسی اچھا ہوتے ہیں اچھا. تو یہ ان کے لیے گارڈن فلاورز بنایا وغیرہ، ہوا ہے. گارڈن وغیرہ. ادھر سائڈ پہ بھی ہے تھوڑا سا. چلے پہلے ہم اندر چلتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے جی گپ جی شپ بھی کریں گے اور آپ کا پھر باہر کسی دن. آئیے آپ نے آپ چلیں ویلکم. آ جائیں. تو اس شاندار گھر کی جو ہے وہ انٹرنس آپ دیکھیں. جاپان میں بڑی زبردست انہوں نے ٹائلنگ وغیرہ لگائی ہوئی ہے. انٹرنس ہی بتا رہی ہے کہ گھر کتنا لگژری ہوگا. اور یہاں پر بتائیں لالو، ادھر چلڈرن ایریا ہے اور یہاں پہ ان کا ڈرائنگ روم. ہم وہاں چلتے ہیں جہاں سٹنگ ایریا انہوں نے بنایا ہوا. لائٹ نہیں جلتا ہے. یہ رہا. اوکے آ جائیں. تو بہت ہی خوبصورت ایک انہوں نے اسٹارٹ میں انٹرنس یہاں پہ رکھی ہے. لانج بھی ہے، ڈرائنگ روم بھی ہے. جاپان میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر شوز پہن کر نہیں جایا جاتا، تو گھروں کی انٹرنس کے بعد ایک الگ سلیپرز آپ کو ملتے ہیں جو ہر گھر میں، جاپان کے کسی گھر میں یہ رواج نہیں ہے کہ جو باہر کے شوز ہوں ان کو گھر میں لے کے جایا جائے. تو تو یہ تو دیکھیں بڑا خوبصورت یہاں پہ سٹنگ آپ کا. یہاں پر بھی ہم آپ کو بٹھا کے آپ کی گفتگو بھی کریں گے. تو یہ پیانو کا شوق کس کو ہے؟ یہ چھوٹی ہماری نواسی ہے، اس کو شوق ہے. اچھا اچھا. یہ سارا اٹیلین فرنیچر ہے. ماشاء اللہ، گڈ. تو جاپان میں ڈائننگ ٹیبل کا رواج بھی عام گھروں میں کم ہوتا ہے. جاپان میں عموماً سٹنگ ارینجمنٹ نیچے بیٹھ کے جو پہلے ہیں. تو تعلیمی کے بھی 2 رکھے ہوئے کمرے کا. ہماری وائف جیپنیز ہے، ان کے اچھا، لیے نا. جس گھر کے اندر جتنا بھی جدید گھر ہو، جتنے بھی مہنگے فرنیچر ہو، لیکن ایک کمرہ لازمی ایسا ہوتا ہے جہاں پہ وہ تھتامی بچھائی جاتی جی ہے. جی جی ہم نے رکھا ہوا تو ہے. کیا بتائیں ذرا، کچن بھی دکھائیں. باہر سے یہ مرر آپ نے بڑا زبردست لگایا بنایا ہوا. بچوں کے لیے نا بس. اچھا چلیں. تو یہ جناب یہ کچن ہے. ہمارا سارا جو ہے نا، یہ سارا سیکورٹی سسٹم ہے. سسٹم ہے سارا. گھر کہاں کہاں ہے، کدھر کدھر ہے. ہمارے بیک سائڈ پہ ہم نے 2 کتے بھی رکھے ہوئے ہیں. اچھا پپی رکھے ہوئے ہیں. آئیے. بلی بھی رکھی ہے ان کے. سارا ہاں ان کے لیے بھی نظام کہاں کا کیا کھڑا ہے سارا نظر آتا ہے بیک سائڈ سے بچے یہاں پہ نا. اور یہ کچن بھی یہ نئے ڈیزائن کا ہے. ویسٹرن اسٹائل کچن ہے. جی جی بہت خوبصورت گھر ہے. اور یہ آپ نے مہمانوں کے لیے سیٹنگ ایریا بنایا ہے جہاں پہ ٹیلی ویژن وغیرہ سارے رکھے ہوئے ہیں. ہاں. تو ناظرین ہم لالا رفاقت خان سے مزید گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو وہ کمرے بھی دکھاتے ہیں جو جاپان کے کلچرڈ روم کہلاتے ہیں، اور جاپان کی تاریخ اور ثقافت اس کے اوپر بیس کرتی ہے. اور جاپان میں ہر گھر میں، چاہے جتنا مہنگا گھر ہو،
چاہے ٹوکیو میں ہو چاہے تویاما میں کہیں بھی ہو، وہ تتامی روم بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو آئیے آپ کو وہ روم بھی دکھاتے ہیں. وہ ہمارا پوتا رہتا ہے اس میں. اچھا ماشاء پوتا اللہ. رہتا ہے. یہ ہمارا لائٹ چلیں، لائٹ چلیں، لائٹس ہیں. تو یہ جو ہیں جناب، یہ کلر لائٹس ہیں. ویری گڈ. یہ یہ تتامی روم ہے. یہ ایک اور بھی ہے تتامی آپ کو بتاتے ہیں. اچھا، تو تو یہ یہ ان کے بچوں کا، آپ کے نواسے کا روم ہے. نواسے کا نواسے کا روم ہے، بچوں کا کھیل کودنے کا سارا اسٹف یہاں پر موجود ہے. تو بہت خوبصورت سیٹل کیا یہ روم بھی انہوں نے. یہ بھی تتامی روم. اچھا یہ بھی تتامی، یہ ان کی بیٹی نواسی کا روم ہے. نواسی کا روم ہے چھوٹی کا نا. اوکے. بڑیوں تو کا بھی کتنے اس پر بیڈ روم ہے آپ کے گھر میں؟ ہمارے پاس 10 کمرے، 8 8 بیڈ روم ہے. اچھا بیک یارڈ پہ کیا ہے؟ بیک سائڈ بھی آپ کو بتاتے ہیں. یہ اب یہ بھی تتامی روم ہے. ہاں یہ بھی ریموٹ والا ہے تو ٹھیک ہے. یہ بھی ہے. یہ ہمارے وہ مام نے کتے رکھے ہوئے ہیں. یہ اچھا، یہ بیک یارڈ پہ سیکورٹی کے لیے انہوں نے ڈاگز وغیرہ بھی رکھے ہوئے، اور یہاں سے بھی ان کا راستہ آتا ہے. گڈ. اور اوپر بھی کم بیڈ رومز ہیں؟ جی کمرے والے اوپر پیچھے ہمارے جو نواسی ہیں ان کے کمرے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. کتنے نواسی ہیں آپ کے؟ میں 4 ہیں. 4 بچے ماشاء اللہ. تو آئیے ذرا آپ بیٹھے یہاں پر تشریف رکھیں، تو آپ سے ہم ذرا آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ گپ شپ کرتے ہیں. جی لالا رفاقت صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ تو لالا رفاقت صاحب یہ بتائیں کہ آپ جاپان میں بڑے فیمس ہیں، بڑے سوشل ورکر بھی ہیں، اور جاپان کا ایک جو شہر ہے تویاما، جو بڑا بزنس ہب ہے، اس میں گاڑیوں کا بزنس بھی آپ نے سٹارٹ کرا ہے. تو آپ کو کتنا عرصہ جاپان آئے ہوئے ہو گیا ہے؟ میں 1985 میں آیا ہوں. اچھا تو 1986 میں شادی کی. میری وائف جاپنیز ہے. اچھا ماشاء الحمدللہ بڑی خوشحال زندگی ہماری گزر رہی ہے. اللہ. ویری گڈ. تو میرے بچے جو ہے بیٹی بیٹا 2 ہے. بیٹی بھی پاکستان میں پڑھی ہے اور بیٹا بھی پاکستان میں اسلام آباد میں رہتے تھے. اوکے. تو بیٹا یہاں کے بزنس کرتا ہے اوکے. اور اپنا ٹوکیو کے انضام میں ہوتا ہے. بیٹی اور میرے جو بیٹی کے ہسبینڈ ہے، داماد آپ کے جو، وہ انہوں نے اسکول بنایا یا تو یہاں میں اچھا ویری گڈ. انگلش میڈیم، وہاں سے پڑھے ہیں یہ دونوں بچے ہمارے. اچھا اچھا. تو یہاں کے اسکول اپنا بھی ساتھ ایک اور شہر ہے شکاوا کے اگلا کے، وہاں بھی بنایا ہے. میرے خیال قریب وہاں بھی اسٹارٹ کرنے والے ہیں. ہاں ہاں. میرے خیال پاکستانیوں میں جو پہلا ہم نے یہ اسٹارٹ کیا ہے، بنایا ہم نے. وہاں ایک ٹیچر رکھی ہے، اسلامی ٹیچر بھی رکھی اچھا ہے ویری گڈ. مسلمانوں کے لیے. انڈین ہے ہماری بہن، تو وہ بھی وہاں پڑھاتی ہے. وہاں ٹیچر امریکن ہے، آسٹریلین ہے، جاپنیز ہے. کس نام سے بنایا اسکول آپ نے؟ فروبل اکیڈمی. جی گلوبل اکانومی. اوکے. میں 6-7 سال ہو گیا، 7 سال ہو گیا. اچھا اچھا. چھوٹے بچے جو چین ٹائپ کے ہوتے ہیں ہاں 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 ہاں. پڑھتے ہیں. تو لالا یہ بتائیں کہ آپ نے 85 میں جب آپ نکلے تو بڑے کم عمر ہوں گے آف کورس، تو آپ نے جاپان کو کیوں سلیکٹ کیا؟ آپ امریکہ بھی یورپ بھی جا سکتے تھے، کیوں جاپان آپ آئے؟ اصل میں اس ٹائم جو ہے نا ہمارے کچھ دوست یا جاپان میں آئے ہوئے تھے. میں ان کے ساتھ آ گیا یہاں پہ. اچھا. تو الحمدللہ ان کے ساتھ یہاں کے. تو یہاں پھر شروع میں نے کیلینو کا بزنس کیا. اچھا اوکے. کیلینو اس ٹائم بڑی فیمس تھی پاکستانی کیلینو، ابھی بھی ہیں لیکن اور اس کے بعد پھر رجحان گاڑیوں کی طرف ہو گیا. اچھا الحمدللہ گاڑیوں میں تو ہم کام بھی کیا یہاں شروع میں آ کے. اوکے. ہم نے کام بھی کیا الحمدللہ، مزدوریاں بھی کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا اور ماں باپ کی دعا ہے اور لوگوں کی دعاؤں کے. اچھا 1985 میں جب آپ آئے تو جاپان میں ایک جو اہم مسئلہ تھا پاکستانیوں کے لیے وہ حلال فوڈ کا بڑا مسئلہ تھا اور نوکریوں کی تلاش کا بڑا مسئلہ تھا. تو آپ کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ آپ لوگوں کی نوکریاں بھی بڑی لگوایا کرتے تھے اس زمانے میں. الحمدللہ شروع میں جب آیا تو پاکستانی، جب مجھے یہاں شادی کر لی، زبان آ گئی، تو جو پاکستانی نہیں آتے جو میرے سے ہیلپ ہو سکتی تھی میں کرتا تھا. اچھا اوکے. الحمدللہ اسی کا نتیجہ ان کی دعاؤں سے آج یہاں قائم ہے ہم لوگ. تو اس کے علاوہ لال فوڈ کی آپ نے پوچھا، مجھے یاد ہے کہ مجھے دال کھانے کا شوق ہے. ہانگ کانگ سے دال لینے گئے ہیں، ہاں وہاں سے سودا لے کے آتے تھے. ہمارے ایک دوست
غالب صاحب جو جن کا حلال سہارا کوڈ ہے، جی ریسٹورینٹ ہاں. کے مالک ہیں، ہوں. تو میرے دوست سے بہت پرانے، وہ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے اس ٹائم. اوکے. انہوں نے شروع میں 2 مرغیاں حلال کی، ایک مجھے دی، ایک اپنے گھر کا. ابھی تو اچھا. الحمدللہ پورے جاپان میں وہ حلال کا کام کرتے ہاں. ہیں. پھر غوث بشیر صاحب کو جانتے ہوں گے، جی ہاں، جی ہاں، تو بالکل. وہ احمد حلال فوڈ کا وہ امپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ دنیا سے بولا. انہوں نے بھی شروع میں میرے ساتھ، میں ان سے حلال 86 85 میں ہم نے حلال کا کام انہوں نے شروع کیا ساتھ، میں بھی وہاں دور جا کر ان سے لے کے آتا تھا. اوکے. آپ مجھے بتائیں کہ شروع میں جب نئے نئے لوگوں نے گاڑیوں کا کام سٹارٹ کیا تو اس وقت سنا ہے کہ بہت زیادہ منافع ہوتا تھا گاڑیوں میں. جی جی جی. تو کیسے گاڑیوں کا کام کیسے ہوتا تھا، کیا سٹارٹ دیکھیں کیا؟ جی، میں یہاں تویاما میں آیا، رشین، کون سے سن میں آیا آپ؟ میں 91 میں آیا تھا. اور جب آپ تویاما آئے جو جاپان کا ایک بڑا معروف شہر ہے اور اب معروف ہو گیا، پہلے نہیں تھا، تو کتنے پاکستانی تھے یہاں پر؟ کوئی پاکستانی نہیں تھا، میں پہلا پاکستانی تھا یہاں پہ. تو آپ کیسے تویاما میں کیوں آئے، کیا کرنا؟ اصل میں ہم اس ٹائم گاڑیوں کا کام کرتے تھے، ہم گاڑیاں دیکھنے آئے تھے ادھر نا. اچھا. تو الحمدللہ جب آئے تو یہاں رشین ہمیں ملے. ہاں ہاں رشین نے بولے آپ کے پاس گاڑی ہے؟ ہاں. بولا ہے. پھر ہماری یہاں گاڑی ہے. پہلے شروع میں جب آئے تو رشین جو نا ہمیں جیپنیز سے گاڑیاں خریدتے تھے. اوکے. مجھے دیکھا تو بولتے یہ فارمر کیا پتا، وہ گاڑی پیسے دے کے چلے جاتے ہوتے تھے شپ پہ ہاں کہ ہمیں گاڑی جو ہے نا بچا. لیکن مجھے دیکھ کے فارمر ہے، انہوں نے یقین نہیں کیا. انہوں نے مجھے بولے یہ گاڑی ہمیں چاہیے، ہمیں شپ پہ دو. ہاں تو ہم پیسے میں ان کو گاڑی لوڈ کرائے کی اپنے ٹریلر پہ شپ پہ لے گیا. انہوں نے مجھے کسٹم کرا کے پیسے دے دیے. ہاں دوسری دفعہ وہ شپ آیا، انہوں نے بولا یہ تو بڑا اچھا فارمر ہے، ہاں پاکستانی ہے. ہاں ہاں. مجھے کیا پیسے ہمیں دے کے چلے گئے. اچھا. بولتے ہم کل ہمارا شپ جا کے تم لے کے آنا. میں نے انہوں نے بولا اس میں جیک اور پانا رکھنا. اچھا. میں نے جیک اور پانا بھی رکھا. ہاں اسی جو ٹائم بتایا تھا اس ٹائم پہ جا کر ان کو گاڑی پہنچا دی. تیسری دفعہ وہ آیا، ہم 2 ہفتے بعد آئیں گے، پہلے پیسے ایڈوانس میں دے کے. اوکے. میں نے ان کو ٹرسٹ دلایا، یقین دلایا کہ ہم پاکستانی بزنس کرتے ہیں. اس ٹائم کوئی پاکستانی نہیں کرتا تھا. اس کے بعد انہوں نے میرا خیال کیا 99% گاڑیاں پاکستانیوں سے لینی شروع کر دی. جب پاکستانی ہمارے یار یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہمیں پیسے دے جاتے تھے کہ ایک مہینے بعد اپنی گاڑی لے کے چلے گا، ایڈوانس میں گاڑی لے کے جائے. کبھی اسی ٹائم لوڈ کر کے لے جاتے تھے، کبھی بعد میں. اس کے بعد ہمارے پاکستانی الحمدللہ بزنس چھائے ہوئے. تو یاما میں پھر آپ نے لوگوں کو بلایا کہ یہاں آ کے سیٹ ہو جاؤ؟ دوست آئے، ان سے ویلکم کیا، جو میرے سے ہیلپ ہو سکی کیا. کسی کو جگہ لے کے دی، کسی کو مکان لے کے دیا. انہوں نے الحمدللہ پھر کام شروع کیا. اس ٹائم 450 500 پاکستانی تویاما مقیم ہے. اچھا یہ بتائیں لالا کہ پہلے زمانے میں، ابھی بھی پاکستان میں جب کوئی بزنس کرتا ہے گاڑیوں کا تو وہ کہتا ہے یار اگر میں کوئی 10 لاکھ کی گاڑی لے رہا ہوں اور 11 لاکھ کی بک جائے تو بہت بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ اس پروفٹ ہو. تو جاپان میں اس زمانے میں جب آپ نے کام شروع کیا 90 میں تو کتنے کی گاڑی لیتے تھے اور کتنی بک بکتی تھی اور کتنا پروفٹ ہوتا تھا؟ اندازہ آپ کو بتاتا ہوں. ہاں $500 لے کے $5,000 کی بھی بیچتے تھے. یا مطلب $500 کی گاڑی خریدتے تھے اور بیچتے کتنے تھے کی تھے؟ تو ایک گاڑی پہ $4,500 آپ کماتے تھے. اسی ٹائم وہ نقد دے کے جاتے تھے، ہم کئی بار نہیں جاتے. لیکن وہ اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو ایک $500 کی گاڑی آپ $5,000 کی بیچ لیتے تھے. اور اس زمانے میں جو نوکریاں لگتی تھی، لوگ جو کام کرتے تھے، اس میں $1,000 پورے مہینے میں یا $1,500 کی نوکری ملتی تھی. یعنی کہ اگر 30 دن بندہ کام کرتا تھا پاکستانی، اس کو $1,500 ملتے تھے. جبکہ گاڑی کے کام میں آپ $500 کی گاڑی لو اور $4,500 اسی وقت کما لو. اور مہینے میں آپ کتنی گاڑیاں ایک آدمی بیچ سکتا تھا؟ 100 گاڑی 150 گاڑی. تو اگر کوئی 100 گاڑی بیچ لیتا تھا اور $2,000 بھی آپ فار ایگزامپل رکھ لیں منیمم پروفٹ، تو $1,00,000 کمانے لگے تھے آپ. تو اس کا مطلب ہے جو آدمی $1,500 کی نوکری کرتا تھا وہ سڈنلی ریچ ہو کے وہ $1,00,000 تک چلا گیا تھا. تو ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جاپان میں جو جاپان کے ایک چیمبر آف کامرس کا جو ڈیٹا تھا پچھلے 10 سال پہلے کہ 10,000 پاکستانی $2.5 ارب کی ایکسپورٹس کرتے تھے. تو آپ خود لگا لیں کہ جاپان میں پاکستانی کتنے اسٹیبلش، کتنے رچ پاکستانی ہیں، اور یہ بزنس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو لالا جی یہ بتائیں کہ آپ نے جاپانی خواتین سے شادیاں کی ہیں آپ نے، تو آپ اسلام بھی آپ نے بچوں کو مسلمان بھی، بیگم بھی آپ نے مسلمان کی، ان کو قرآن شریف بھی پڑھایا. تو جو لوگ اپنی جاپانی خواتین کو مسلمان کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو وہ ان کو مذہب پہ قائم رکھ سکتے ہیں، اسلام پہ؟ تقریباً پاکستانی زیادہ جنہوں نے شادی کی، ابھی تو نہیں ہے، پہلے زیادہ رجحان تھا شادیوں کا. ابھی لڑکے ہمارے بھانجا بھتیجے جو اپنی فیملی لے کے آتے ہیں، ابھی ویزا آسان ہو گیا. شادی کے
زیادہ ہوتا، لیکن زیادہ لوگ کوشش نہیں کرتے. ہمارے جن پاکستانی نے شادی کی ہے ہاں انہوں نے اپنی بیوی اولادوں کو بھی مذہب پہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے. اوکے تقریباً 99% ہے ابھی بھی ہے الحمدللہ. اور جاپنیز میں سوری آپ کی بات بتاتا ہوں، پاکستانی ہماری بہنیں بیٹیاں بہت اچھی ہیں، لیکن میں بولتا دنیا کی نمبر 1 اگر کوئی وائف ہے وہ جاپنیز ہے. ایک میرے خیال ایک محاورہ برطانوی محاورہ تھا 80s میں، a person who have British passport and Japanese wife the luckiest man on the earth. اس کا مطلب یہ تھا کہ جس کے پاس برطانوی پاسپورٹ ہو تو دنیا اوپن تھی، اور جاپانی بیوی ہے تو دنیا کی وفادار ترین عورت اس جو میں ہے کوئی جاپانی شک عورت. نہیں جس میں میں فخر سے یہ کرتا ہوں الحمدللہ اس میں میں بھی شامل ہوں. ظالم، تو مجھے ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی خدمتگار بیوی ملی جو ماشاء آج تک میرے ساتھ ہے، ماشاء اللہ 30 سال پہلے. اور میری خاطر، میرے بچوں کی خاطر پاکستان میں بھی رہی ہے وہ. ماشاء میرے اللہ. بچے جب پڑھتے تھے پاکستان میں، وہ پاکستان میں جب چھٹیوں میں لے کے آتی تھی پھر ان کے ساتھ ہی رہی ہے وہ. ویری گڈ ویری گڈ. تو جو اب گورنمنٹ نے، کیونکہ پاکستانیوں کی تعداد ابھی تھوڑا سا بڑھنا شروع ہوئی ہے، 20,000 تک ہو چکے ہیں، لیکن اب جاپان حکومت نے نوکریوں کا ایک ویزا نکالا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانیوں کو جاپان آنا چاہیے جاب ویزے کے اوپر؟ میں کہتا ہوں آنا چاہیے الحمدللہ. میں خود یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں، یا ہمارے ملک کی غربت ہے، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں اس پہ کہ الحمدللہ پاکستانی آئیں، جاب کریں اور ملک کو جیسے کریں گے. یا ہم نے کوشش بھی کی ہے اوکے تو الحمدللہ اس کوشش میں کامیاب. میں بھی، میرے کوئی چند دوست جو ٹوکیو میں ہیں، آپ جیسے مہربان دوست ٹوکیو میں، انہوں نے بھی کوشش کی، اور ہماری امبیسی والوں نے بھی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ ہمارا نام آ گیا اس میں. ہم بلا رہے بھی، ہمارا بھی تقریباً میں بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ دنوں میں پاکستانی بلانے کی. آپ کو اچھا، جو لوگ جاپان آنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں کیا تیاری کریں جاپان آنے سب کے سے پہلے وہ جاپنیز سیکھیں. M5 اوکے، M5 جو ایک پھر آسانی ہو جائے گی ان کو بہت جاپان. آسانی ہے، بہت آسانی. تو اور بچوں کو یہی بولتا ہوں پاکستانی بچوں، اگر آپ یہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے کسی جاپانی اسکول میں جا کے جاپنیز سیکھیں. اور ہم کوشش کریں کہ بغیر کسی لالچ، کوئی پیسہ کسی ایجنٹ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ کو پاکستان میں، جاپان میں بنائیں گے ہم لوگ. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے امبیسی والے بچوں صاحب جو پہلے بھی تھے، جو ابھی بھی ہیں، سارے کوشش کر کے ہمارے بچے یہاں آئیں. اور جیسے اور ملکوں کے بعد انڈونیشین ہے، ملیشین ہے، بچے یہاں کام کر رہے ہیں. جی ہم جی. بھی کوشش میں اسی میں جتنے زیادہ سے زیادہ آئیں یہاں پہ. تو دوستوں آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ جاپان گورنمنٹ کو اگلے 10 سالوں میں، یعنی کہ 17 سالوں میں 65 لاکھ لوگ چاہیے فار دا جاب. تو 65 لاکھ نوکریاں جاپان میں نکلیں گی اگلے 10 سے 15 سالوں میں. اگر آپ جاپان آنا چاہتے ہیں، فوری طور کے اوپر آپ کو چاہیے کہ N5 ایک لیول ہوتا ہے جو پرائمری اسکول کے برابر جاپانی لیول ہے، وہ پاکستان میں اس کا کورس کریں، اس کا ایگزام پاس کریں، اور پھر جاپان آپ کے لیے اوپن ہو جائے گا. تو جاپان آنے کے بعد بھی آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اگر آپ تھوڑی سی جاپانی پاکستان میں سیکھ کر آتے ہیں، آپ کے ملازمت کے دروازے کھل جائیں گے. تو لالا رفاقت خان، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا، اور آپ کا بہت ہی خوبصورت گھر ہے. اور انشاءاللہ تو آپ کا بہت خوبصورت گھر ہے، اور آپ نے اپنی فیملی کو ایک بڑا اچھی زندگی دی، اور اٹس ونڈرفل. اور آپ رول ماڈل ہیں. جو لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ ضرور آپ سے رابطہ کریں، اور آپ جو جابس کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے روزگار کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ بھی کامیاب کرے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.